اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر اعلان حق۔ اب حکم الہی نازل ہوا کہ جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر سناؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلانا شروع کیا۔ اس آواز کو سن کر ملک عرب کے دستور کے موافق لوگ آ کر جمع ہونے شروع ہوئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم نے ہمیشہ تجھ کو صادق القول پایا ہے۔ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اس پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی تمام قریش ہنس پڑے۔ ابو لہب نے کہا، تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو باتیں سناتے ہوئے چلے گئے۔ ابو لہب کے اٹھتے ہی سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ چند روز کے اندر وانذر عشیرتک الاقربین یعنی قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو حکم دیا کہ ایک ضیافت کا انتظام کرو۔ چنانچہ انہوں نے ضیافت کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار آئے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تقریر فرمانا چاہی، مگر ابو لہب نے ایسی بیہودہ باتیں شروع کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریر کا موقع نہ ملا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ضیافت کا انتظام کیا اور رشتہ داروں کو پھر بلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرح مخاطب کیا، دیکھو، میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں کہ جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف نہیں لایا۔ بتاؤ تو اس کام میں کون میرا مددگار ہوگا؟ یہ سن کر سب خاموش تھے، کسی نے جواب نہ دیا۔ اتنے میں علی اٹھے، انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں کمزور اور سب سے چھوٹا ہوں مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے چل پڑے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ سے تبلیغ۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور اسی زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزور اور قلیل جماعت پر عام مصائب کا نزول شروع ہوا۔ مجلسوں میں، میلوں میں، بازاروں میں، نشست گاہوں میں لوگوں کے گھر جا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی خوبی سمجھاتے اور بتوں کی پوجا سے لوگوں کو منع فرماتے تھے۔ زنا، قمار بازی، دروغ گوئی، خیانت، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ رذائل سے لوگوں کو روکتے۔ قریش کی قوم بڑی مغرور تھی، اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب اور طریقے عمل کی مذمت سننا ان کے لیے آسان کام نہ تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی ایک ضروری چیز تھی۔ اسلام ایک عام اخوت قائم کر کے غلام اور آقا کو ایک ہی صف میں جگہ دیتا تھا، یہ مساوات بھی ان کو گوارا نہ تھی۔ قریش اور اہل مکہ کی عزت و تعظیم جو تمام ملک عرب میں مسلم تھی، وہ ان بتوں کی وجہ سے تھی جن کی پرستش کے لیے تمام قبائل عرب مکہ میں آتے اور مراسم بت پرستی بجا لاتے تھے۔ اسلام بت پرستی کا دشمن تھا جس کی بد یہی نتیجہ ان لوگوں کی عزت و عظمت کا زوال تھا۔ بڑے بڑے سردار اور ذی عزت لوگ یہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دستبردار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بوجھ اپنی گردن پر رکھیں۔ قریش کے اکثر قبائل بنو ہاشم سے عداوت رکھتے تھے، اس لیے وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک حریف اور دشمن قبیلے کے شخص کو نبی مان کر اس کے اطاعت اختیار کریں۔ اس اعلانیہ تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قریش مخالفت اور مستعد اور در پہ استیصال ہو گئے۔ کفر اسلام کی اعلانیہ کشمکش نبوت کے چوتھے سال ہی خوب زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی درسگاہ۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامنے کو صفا میں ارقم بن ارقم کے مکان کو بطور اسلامی درسگاہ کے استعمال فرمانا شروع کیا۔ اس مکان میں ہر نیا داخل اسلام ہونے والا شخص ہوتا اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دار ارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہیں سب مل کر نماز ادا کرتے تھے۔ 3 سال یا نبوت کے 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام گاہ اور اسلامی دار الصدر یہی دار ارقم رہا۔
ان 3 سالوں میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ بھی اول المسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دارالارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں سیدنا عمر فاروق آخری شخص ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی اور دارالارقم سے باہر نکل آئے۔ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا استسلال ضروری سمجھا تو اظہار ثانی اور تکلیف دہی کے نئے طریقے اختیار کیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی مخالفت۔ ایمان لانے اور مسلمان ہو جانے والوں میں سے کچھ لوگ غلام تھے اور کچھ ایسے تھے جو اپنے قبیلے کا زور اور رشتہ داروں کی جماعت نہ رکھنے کے سبب بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے جسمانی ایذائیں شروع کی گئیں۔ جو لوگ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان عام لوگوں کا ایذا پہنچانا ان کے لیے اندیشہ ناک تھا کہ کہیں ان کے قبیلے والے حمایت پر نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ ان کے رشتہ داروں کو مادہ کیا گیا کہ وہ خود اپنے مسلمان ہو جانے والے رشتہ داروں کو سزا اور ایذا دے کر مرتد بنائیں۔ مسلمانوں کا تمسخر اڑانے اور ان کو برا کہنے کے لیے عام طور پر تیاری کی گئی کہ وہ دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے کی جرات نہ کریں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی، ادھر قریش نے پوری سرگرمی کے ساتھ مخالفت پر کمر باندھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہوا تو امیہ بن خلف نے ان کو قسم قسم کی تکلیفیں دینے شروع کی۔ گرم ریت پر لٹا کر چھاتی کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا، مشکیں باندھ کر کوڑوں سے پیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں اور شہر کے باہر پہاڑوں میں لیے پھرتے اور مارتے پیٹتے تھے۔ ان تمام ایذا رسانیوں کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ برداشت کرتے اور احد احد کا نعرہ لگاتے جاتے تھے۔ سیدنا عمار اپنے والد سیدنا یاسر اپنی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل ان کو گونا گو عذاب پہنچاتا تھا۔ سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہ کو ظالم ابو جہل نے نہایت بے دردی سے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا کر دیا تھا۔ غرض بہت سے غلام اور لونڈیاں تھیں جن کو ایسی سخت و شدید سزائیں دی گئیں، ان کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مگر اسلام ایسی زبردست طاقت کا نام ہے کہ سنگ دل کفار کسی کو بھی مرتد بنانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ سیدنا عثمان بن عفان قبیلہ بنی امیہ کے ایک امیر آدمی تھے۔ مسلمان ہو جانے کے سبب ان کے چچا نے ان کو رسیوں سے باندھ کر خوب مارا اور قسم قسم کی جسمانی ایذائیں پہنچائی۔ سیدنا زبیر بن العوام کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا کرتا تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری کو قریش نے قرآن پڑھتے ہوئے سن کر اس قدر مارا کہ مارتے مارتے بے ہوش کر کے زمین پر ڈال دیا۔ قریب تھا وہ ان کو جان سے مار ڈالتے، مگر سیدنا عباس بن عبد المطلب نے قریش کو یہ کہہ کر روکا کہ اس شخص کا قبیلہ بنو غفار تمہارے تجارتی قافلوں کے راستوں میں آباد ہے، وہ تمہارے ناک میں دم کر دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کو بھی اسی طرح صحن کعبہ میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا۔ سیدنا خباب بن الارات بن ارت کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ ایک مرتبہ خوب دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر ان کو ان انگاروں پر چت لٹا دیا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ گیا کہ کروٹ نہ بدل سکے۔ ان کی کمر کی تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو گائے یا اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر اور باندھ کر ڈال دیتے، بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی آگ اور جلتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابو معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس قدر اینٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم رکنے لگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو اس کے شر سے بچایا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، مگر سیدنا ابو بکر کو لپٹ پڑے اور خوب زد و کوب کیا۔ ایک مرتبہ صحن کعبہ میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے پیش آنا چاہا۔ سیدنا حارث بن ابی حالہ کو خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرار کے ہجوم اور شرارت سے بچانا چاہا۔ کفار نے سیدنا حارث کو وہیں شہید کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی جرات ان کو نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گزرتے وقت گزرنے والے ہوتے کانٹے بچھا دی جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، قریش بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے کہا، فلاں مقام پر اونٹ سبا ہوا ہے، اس کی اجری پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو اٹھا کر لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔
یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ اللہ میں خبر بھی نہ ہوئی مگر کفار ہنسی کے مارے لوٹے جاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی وہاں موجود تھے مگر کفار کا ہجوم دیکھ کر ان کو کچھ جرأت نہ ہوئی۔ اتفاقاً سیدہ فاطمہ الزہرا جو بچی تھی انہوں نے آگے بڑھ کر باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سے اس اوجڑی کو پرے سرکار کفار کو بھی برا بھلا کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پتھر پھینکے جاتے تھے، گندگی وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پھینک دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، اے بنو عبد مناف، یہ اچھا ہمسائیگی کا حق ادا کر رہے ہو۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شاعر رکھا جاتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ کر پکارا جاتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے اور کبھی مجنوں کا خطاب دیتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف جواب۔ قریش نے جمع ہو کر مشورہ کیا اور عتبہ بن ربیعہ کو اپنی طرف سے پیغام دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی نرمی کے ساتھ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم شریف ہو، تمہارا خاندان بھی شریف و معزز ہے، مگر تم نے قوم کے اندر فتنہ ڈال رکھا ہے۔ یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا کیا مقصد ہے؟ اگر تم کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم تمہارے واسطے اس قدر مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم کو حکومت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنا لینے میں تمہاری حکمت تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اگر تم کو شادی کرنی منظور ہے تو ہم سب سے اعلیٰ گھرانے کی سب سے زیادہ حسین لڑکی سے تمہاری شادی کرائی دیتے ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کی خواہش ہے تو یہ سب تمہارے لیے فراہم کیے جاتے ہیں۔ تم اپنا دلی منشا صاف صاف بیان کرو، ہم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہیں۔ عتبہ جب اپنی تقریر ختم کر چکا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً سورہ حامیم سجدہ تلاوت فرمانی شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ ایسا نہ کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے سے فارغ ہو کر کہا کہ تم نے میرا جواب سن لیا۔ عتبہ وہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس آ کر کہا، یہ میری رائے ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور تم بالکل غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اگر یہ ملک عرب پر غالب آ گیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، اگر یہ تباہ ہو گیا تو تم سستے چھوٹ جاؤ گے۔ یہ سن کر قریش نے عتبہ سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا، جو تمہارا جی چاہے کرو، اور کہو میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔